بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسائل و مسائل سیریز کا ختم نبوت کا باب ختم ہوا۔ ان سوالات اور جوابات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ختم نبوت کے حوالے سے سوال نمبر 33 سے لے کر سوال نمبر 44 تک یہ پورے مفصل جوابات ہیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں قادیانیوں کے متعلق، قادیانیوں کے قرآن سے غلط استدلال کے متعلق، اور بھی بہت سے جس میں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ضرور سنیے، آگے شیئر کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا امید کا دامن تھامے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آج فصل چہارم ہے جو بالکل مختصر ہے، 3-4 سوالات ہیں جو ایک ہی ویڈیو کے اندر ان کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ ان سوالات اور جوابات میں جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کا محل اور وقوع۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے ترجمان القرآن میں لکھا ہے کہ قیامت کے بعد یہ زمین جنت بنا دی جائے گی، یعنی جنت آئندہ بننے والی ہے، اب کہیں موجود نہیں ہے، نہ پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ برائے کرم اس الزام کی مختصر توضیح فرما دیں تاکہ حقیقت حال معلوم ہو سکے۔ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مضمون ترجمان القرآن بابت مئی 1955 میں 2 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ ایک صفحہ 119 اور 120، دوسرا صفحہ 188 اور 190 پر ہے۔ دونوں جگہ قرآن سے استدلال کرتے ہوئے میں نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ یہ زمین عالم آخرت میں جنت بنا دی جائے گی اور صرف صالحین ہی اس کے وارث ہوں گے، مگر یہ کہیں نہیں کہا کہ کوئی جنت اب موجود نہیں ہے، نہ پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ آخر یہ دوسرا مضمون میرے قول میں سے کس طرح نکل گیا اور کہاں سے نکال آئے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں جگہ مکان بنایا جائے گا تو اس سے یہ کیسے لازم آئے گا کہ اس وقت اس کسی جگہ کوئی مکان نہیں ہے، نہ پہلے کبھی بنایا گیا ہے؟ دوسرے کی بات میں ایک بات اپنی طرف سے بڑھا کر الزام کی گنجائش نکالنے کا یہ عجیب طریقہ ہے۔ ترجمان القرآن نومبر 1955۔ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ترجمان القرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے وہ اس زمین پر تھی، حالانکہ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ براہ کرم مختصر توضیح فرما دیں تاکہ حقیقت حال معلوم ہو سکے۔ جواب میں فرماتے ہیں اس خیال کا اظہار بے شک میں نے کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ اس زمین پر تھی، مگر یہ آخر کون سا گناہ ہے اور کس عقیدے سے ٹکراتا ہے؟ مفسرین نے اس مسئلے پر 3 مختلف قول اختیار کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جنت آسمان پر تھی، دوسرا یہ کہ وہ زمین پر تھی، تیسرا یہ کہ اس معاملے پر سکوت ہی بہتر ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں قول واجب الاذعان اسلامی عقیدہ ہے اور اس کے خلاف کہنے والا قابل الزام ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ دوسرا قول بعض معتزلہ علماء نے اختیار کیا ہے، مگر یہ معتزلہ کے ان مخصوص مسائل میں سے نہیں ہے جن کی بنا پر وہ معتزلی قرار دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان کی ہر بات اعتزال اور ہر ایک رد کر دینے کے لائق تھی تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ ان کے شدید ترین مخالف امام راضی تک نے ابو مسلم اصفہانی اور زمخشری جیسے معتزلیوں کی بہت سی باتوں کو قبول کیا ہے، اور دوسرے اہل علم نے بھی ان کو علمی اشوت نہیں سمجھا کہ ایک بات کو صرف اس لیے رد کر دیں کہ وہ کسی معتزلی نے کہی ہے۔ ترجمان القرآن نومبر 1955۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ایک اور سوال اور جواب میں جس کا ٹاپک ہے جنت کا محل اور وقوع، اس میں یہ پارٹ 3 ہے، مطلب تیسرا سوال ہے جس میں دوسرے جو اوپر کے 2 سوالات ہیں اس سے کنیکٹڈ ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ترجمان القرآن نومبر 1955 میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ زمین پر تھی۔ اگر جنت زمین پر تھی تو اہبطوا کیوں فرمایا؟ اخرجوا زیادہ مناسب نہ تھا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ سورہ اعراف، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست تھے۔ جب پہلے ہی زمین مستقر تھی تو دوبارہ استقرار کے کیا معنی؟ نیز جنت کا قرآنی تصور تو یہ ہے کہ ارضها السماوات والارض، پھر اس کا تحقیق فی الارض کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تحقق فی الارض کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انتہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سورہ نجم، جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے اس وقت سدرہ پر شا رہا تھا جو کچھ شا رہا تھا۔ کیا سدرۃ المنتہا بھی زمین پر تھا؟
بالفرض اگر زمین پر جنت تھی تو اب کہاں ہے؟ کیوں نہ کسی طیارے سے ہم اڑ کر وہاں پہنچ جائیں؟ اگر اڑا دی گئی ہے تو کیوں اور کیا ثبوت ہے؟ جواب میں مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں، آپ کے اس اعتراض کا جواب ترجمان القرآن کے اسی پرچے میں موجود ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ اگر آپ نے ربیع الاول 1375 نومبر 1955 کا ترجمان خود ملاحظہ فرمایا تھا، جیسا کہ آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے، تو ضرور وہ جواب آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ اس کے بعد یہ اعتراض دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ اس سلسلے میں جو سوالات آپ نے کیے ہیں، اگرچہ ان کے سب کے جوابات ممکن ہیں، لیکن میں اس بحث کو غیر ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے قصداً انہیں نظر انداز کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے، اس کی جائے وقوع کا مسئلہ اسلام میں کوئی بنیادی درکنار فروعی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص محض قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں اس کے متعلق کسی خیال کا اظہار کرے تو زیادہ سے زیادہ اس سے اتنا ہی تعرض کیا جا سکتا ہے کہ اس کی رائے کو آپ پسند کریں تو قبول کر لیں، نہ پسند کریں تو رد کر دیں۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہر مسئلے کو پہلے رد و قد اور بحث اور مناظرے کا موضوع بنتا ہے، اور پھر یہی رد و قد اس کو ایک اعتقادی مسئلہ بنا کر رکھ دیتی ہے، جس پر دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو جاتے ہیں، اور جب تک فریقین کے نکاح نہ ٹوٹ جائیں معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اس مصیبت سے نجات پانے کی صورت اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ پہلے ہی مرحلے پر سوال اور جواب کا سلسلہ توڑ دیا جائے۔ آپ کا اطمینان جس بات پر نہیں ہوتا اسے آپ قطعاً نہ مانیے، مگر بے فائدہ بحث کی آخر کیا ضرورت ہے؟ ترجمان القرآن، مئی 1956۔